السلام علیکم دوستو، ریاض خٹک لکھتے ہیں کہ صحرائے سینا بھی سرسبز و شاداب ہو سکتا ہے۔ ہالینڈ کا ایک ماہر مصر کی حکومت کو بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ مسئلہ سارا تخیل کا ہے۔ آپ صحرائے سینا کی وسعت کو سوچیں گے تو یہ صحرا اپنا طول و عرض بڑھاتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے درختوں سے آباد کرنا شروع کر دیں گے تو یہ سرسبز میدان بن جائے گا۔ دوستو، سفر ہمیشہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ چاند پر انسان کے جانے کا خواب پہلے دیکھا گیا۔ تب ناسا کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا کہ یہ ممکن کیسے ہوگا، لیکن خواب کو قابل عمل بنانے کے لیے قابل حصول ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے افریقہ کے بہت سے ممالک نے صحرائے صحارا کے آگے ایک عظیم سبز دیوار کھڑی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بہت بڑی سرمایہ کاری کی گئی، لیکن وہ ناکام ہو گئی کیونکہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کی دیکھ بھال ممکن نہیں تھی۔ درخت سوکھتے چلے گئے۔ چین نے البتہ اپنے خواب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ سالوں تک صحرا ہنستا رہا، یہاں تک کہ جگہ جگہ سبز دیوار بلند ہو کے آپس میں ملنے لگی اور صحرا کو پیچھے دھکیلنا شروع ہو گیا۔ صحرا آباد زمینوں کا کینسر ہے۔ اسے بڑی مستقل مزاجی اور طویل محنت سے ہی ہرانا ممکن ہے۔ صحرا جب آباد زمین میں گھستا ہے تو پہلے اس کی کمزور مخلوق یعنی گھاس پھوس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ کمزور مخلوق ہی ماحول کو آباد رکھتی ہے۔ یہ جب ختم ہو جائے تو ہوا صحرائی ہو جاتی ہے اور پھر بڑے بڑے درخت سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آباد زمین صحرا نہ بن جائے، اس کے لیے اس زمین کی کمزور مخلوق کا تحفظ لازم ہے۔ صحرا کو لیکن دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے کے لیے بڑے خواب اور ایک عرصے کی مستقل مزاج مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔